جلو جی میرا My lord, I am not sure if the live stream is even working today. But, my lord, then I won't, because the families also are watching this, so it wouldn't be proper. If they can figure out what the problem is, because I'm prepared today and I have to share some very important developments with the court, my lord. My lord. My lord, I'll request if it could kindly be live streamed, because the families have a right to hear what's happening in the courtroom. No, internal speaker is not working. Live streaming speakers are working, just internal speaker. اس میں سر تھوڑا ارتھ آ رہا ہے مائک کے اندر. کر رہے کام. I think they're saying it is working.
माय लॉर्ड फिर मैं शुरू कर देती हूँ आपकी इजाज़त से. चलिए. एक माय लॉर्ड सिर्फ गुजारिश है, कल ना कोर्ट में एक अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया. आई मिस्टेकनली टुक मिस मज़ारी's फाइल एज अ सपोर्ट पैड टू राइट माई नोट्स अपॉन दैट. वो मेरी जो बहन है वो थोड़ी उस पर गुस्सा भी कर रही बाद में, लेकिन वो जब हमने बाद में वीडियो देखी, मैंने भी और मेरी बहन ने भी, तो इट वाज अनफॉर्चुनेट एंड एक्सीडेंटली मिस्टेकनली. तो वो खाली सर एक कोर्ट के सामने मैं अपनी बहन को भी क्लैरिटी दे दूँ आज, खाली यही चीज़ एक्सप्लेन करनी थी. My lord, he was very kind. He called me last night. He explained what had happened. I, of course, took the file from Shiraz Farooqi's hand, so I thought that he had taken my file. But he clarified it, so no hard وہ feelings. ہوا اس طرح سے انتخاب شاہ صاحب آئے تو وی ہیو بین ٹولڈ بائی آر سینئرس کہ آپ نے ہمیشہ سینئر کو اپنی سیٹ دینی ہے چھوڑ کے. تو آئی گیو مائی سیٹ, میڈمس کمپوڈیم واز آن دی فرسٹ رو, تو آئی یوزڈ اٹ ایز اے سپورٹنگ پیڈ ٹو ٹیک ڈاؤن مائی نوٹس. چلو, it's resolved. My lord. Something in this case Is resolved, my lord. even though it's Amicably resolved, my lord. ایمیکیبلی ریزالٹ. چلیے جناب, آپ تشریف. وہ بتا دیتے. سر ویڈیو بنا کے باقاعدہ چڑھائی جا رہی ہے بھائی یوٹیوب پہ. My lord, میں نے ایسے نہیں کیا. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. My lord, جن کے ہاتھ سے ملی تھی, میں تو وہی کہوں گی کہ مجھے ان کے ہاتھ سے ملی ہے. سر میرے ہاتھ یہ چیز غلط ہے سر, یہ جھوٹ بول رہی ہے پھر کورٹ میں. اس میرے طرح ہاتھ سے نہیں نہیں ملی ہے, وہاں پہ ڈیسک پہ پڑی. My lord, he should restrain himself because then I also will be constrained to respond to him in kind. Miss Mazari, you can at least say that whatever happened yesterday was on the basis of misunderstanding. My lord, میں نے تو پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. دے دیے. میں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے آپ ویڈیو بنا کے انہوں نے اسد صاحب سے کائنڈلی پوچھ لیں, میں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. لائیو اسٹریم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ اٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ. بالکل. اور آپ کے اپنے کاؤنسل نے یہ مانا ہے کہ یہ ان سے غیر دانستگی میں یہ ہو گیا تھا. سر ان سے ہوا ہوگا, انہوں نے اٹھا لیا ہوگا. میرے پہ الزام لگا رہے ہیں بھائی یوٹیوب پہ. چلو وہ انہوں نے ابھی بتا دیا ہے کہ اٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ, دیٹ از واٹ کورٹ میں کہہ دیا ہے. اور مائی لارڈ, میں نے پبلکلی بھی کہا ہے, میں نے کلیریفیکیشن ایشو کیا ہے اس بات سر وہ پر. دیکھ سکتے ہیں پبلکلی, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسد صاحب نے مجھے پبلک کلیریفیکیشن پر جواب دیا ہے. ہو گئی اس پہ. جی سر آپ ایسا کریں بہتر ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ سچویشنز کے اندر. مائی لارڈ, وہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا. آپ کی پوزیشن کلیئر ہو گئی اس پہ. یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا. سم تھنگ ہیز بین ایمیکیبلی ریزالوڈ ان دس. It was too soon, my lord, too good to be true. It was too good to be true. It was too good to be true. چلیے Grateful. لیٹس اسٹارٹ دی. My lord, آپ کی اجازت سے اس سے پہلے کہ میں اپنے دلائل شروع کروں, کل بھی اور پہلے بھی یہ کورٹ میں بات ہوئی ہے ایمان نامی خاتون پر. ایک رپورٹ آ گئی ہے فیکٹ فوکس کی, جو اس خاتون کو ٹریس کر لیا گیا ہے. اس کا جو اصل نام ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے. اس کی جو تصویر ہے CNIC کی وہ بھی مل گئی ہے, اور اس کا پرائر کرمنل ریکارڈ ایک 302 کے قتل کیس کا بھی مل گیا ہے, جس میں ان کے ہسبینڈ بھی انوالو تھے, ان کے بردر بھی انوالو تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹس مائی لارڈ, کہ جو ان کے وکیل تھے وہ راؤ عبدالرحیم صاحب تھے. پھر بتائیں. مائی لارڈ, میں پھر سے بتاتی ہوں. مائی لارڈ, ایک مرڈر کیس تھا جس میں یہ جو خاتون ہے ان کا اصل نام ہے کومل اسماعیل. یہ خاتون ڈائریکٹلی نامینیٹڈ تھی. سہالہ پولیس اسٹیشن میں ایک 302 کا پرچہ کٹا تھا. دوسرے مائک میں بولے ہیں. مائی لارڈ 302 کا مقدمہ قتل کا رجسٹر ہوا تھا سہالہ پولیس اسٹیشن میں, جس میں مائی لارڈ یہ اس رپورٹ میں 2021 میں رجسٹر ہوا تھا. وہ جو رپورٹ میں نے ابھی شیئر کی ہے اس میں یہ ساری تفصیلات ہے. اینڈ I'll submit a better copy of this as well. یہ 302 کے مقدمے میں نہ صرف یہ کومل اسماعیل ڈائریکٹلی نامزد تھی, لیکن ان کے بھائی اور ان کے جو خاوند ہیں وہ بھی نامزد تھے. اور آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, جس میں راؤ عبدالرحیم صاحب ان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے اپیل میں. سر آپ کو تو مس مزاری کو اور یہ ان کو جو ہے یہ کوئی آنرری پوزیشن دینی چاہیے اپنے ادارے میں. یہ آپ سے زیادہ اچھی انویسٹیگیشن تو یہ کر رہے ہیں. ہاں شور لارڈ صاحب, ٹھیک ہے, یہ تو واقعی مطلب دیکھیں آپ بات ہوتی ہے اگلے دن وہ اس کی ویڈیو یا رپورٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں, اور آپ کے آئی اوز جو ہیں وہ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں پیٹتے رہتے ہیں, اس کو آگے پیچھے گھومتے رہے ہیں کئی سال سے. بالکل سر. اور ایک دن کے اندر انہوں نے اس خاتون کو ڈھونڈ نکالا ہے, اور آپ سب کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی ویڈیو دیں, ہم ابھی اس کی فورینسک کریں گے, اس کے بعد اس کو ڈھونڈیں گے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ دیکھیے آپ نے رپورٹ. نو سر.
اور مائی لارڈ اس کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی ہیں, وہ میں آئی پٹ دیم ان اے USB. اس خاتون کو یہ چیک کریں گے اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ اس خاتون کو پروڈیوس کریں گے یہ جہاں بھی ہیں. اور مائی لارڈ یہ بھی ایک چارٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کے کن کن ملزمان کے ساتھ رابطے تھے, ان کے FIR نمبرز, یہ بھی ساری میپنگ ہو چکی ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے انٹریپ کیا, ان کے کون کون ہے. Are you sure you are in the right profession? My lord, this actually I will not take credit for this. یہ You جو should be a detective. My lord, I wish that I could take credit for this. یہ رپورٹ جو آئی ہے, یہ فیکٹ فوکس کی آئی ہے, اٹس اسٹیلر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ. فورٹین ایکیوزڈ کے ساتھ اس کے رابطے کا کلیم ہے آپ. My lord. Majority of calls made triangulated location of Gali 71 G81 Islamabad within 1 mile radius of FIA Cyber Wing G81 Islamabad office. My lord. All communications corroborated by call data analysis of Iman, phone number, May, August 2023, February, April 2024. اور مائی لارڈ یہ بہت آسان تھا FIA کے لیے کرنا, تو میری تو سبمیشن اور ہمارا کیس ہی یہی ہے کہ کلوژن ہے. کلوژن اگر نہ ہوتی تو یہ انفارمیشن حاصل کرنا 1 منٹ کا کام ہے ان کے لیے. سفرا صاحب سر چیک کرتے ہیں سر اس کو. مائی لارڈ سب کچھ پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, لیکن کچھ بتانا نہیں ہے. نہیں مجھے تو, میں تو سر لا آفیسر ہوں, میں آئیو تو نہیں ہوں سر. مائی لارڈ FIA کے اہلکاروں کو پتہ ہے جو اس میں ملوث ہیں. میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوں سر, نہ میں تو نا سر لیگل میٹر دیکھ رہا ہوں سر. کو نہیں معلوم ہوئے گا. مجھے یہ مائی لارڈ میں ان کی بات نہیں کری بالکل بھی. ہز ریسپیکٹڈ کاؤنسل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہم. یہ تو خود جا کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہوں گے اپنے دفتر میں کہ میں اب کروں کیا. اور مائی لارڈ ایک وہ ایشو تھا آئی بلیو کہ اچھا سر یہ جو لیڈز ہیں نادرا کو آپ نے کہہ دیا فیشل ریکگنیشن کا ابھی کہ نہیں؟ نہیں سر ابھی اچھا نہیں وہ بھیجا. آرڈر نہیں ابھی میں نے ابھی آ گیا سر, چیزیں اسی پہ بھیجتے ہیں سر. ہاں اس کو بھی آج میں آرڈر سائن کر دوں گا, آپ کو وہ بھی مل جائے گا. پلس آپ یہ جو اس کی ویڈیو بھی ہوگی نا, یہ جو انفارمیشن ہے اس وہ دے دیں. بیسس پہ اس خاتون کو پلیز ٹریک ڈاؤن کریں اور میری عدالت میں ان کو پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے سر, تو آپ اپنی سبمیشنز کرنا شروع کریں. لکھیے جناب, ایٹ دی آؤٹ سیٹ مس مزاری asked to be placed on record a printout of an investigative piece tending to demonstrate that the real name of the mysterious Iman was Komal Ismail, my lord. Komal Ismail. And her pictures with certain particulars are provided in the said report. Also provided is a graphic depiction of Iman's contact with 14 different accused in different FIRs. And recording that, quotation marks mein likhiye, majority of calls made triangulated location of Gali 71, G81 Islamabad, within 1 mile radius of FIA Cyber Wing G81 Islamabad office. All communications corroborated by call data analysis of Iman phone,
number May-August 2023, February-April 2024. The said documents are placed on record. A copy has been handed over to the learned Additional Director Law of NCCIA, who is directed by the court to proceed to track down the said woman with the assistance of Nadra if required, and to produce her in my court on the next date of hearing. ٹھیک ہے جی, My lord. بتائیے گا سر. لارڈ My lord, there was one issue from yesterday, if I can just... مائی لارڈ جناب نے کل وہ ضمنی کے بارے میں پوچھا تھا, تو مائی لارڈ وہ اس میں جو ایک میپ تھا وہ ان کی موومنٹ کا آن دیٹ فیٹفل نائٹ وین دیٹ مرڈر آف عبداللہ شاہ ہیپنڈ, اس کے اندر مائی لارڈ یہ ضمنی کے بیسس پہ ہے, اینڈ آئی بلیو دی آتھر آف دا ضمنی از ان دا کورٹ رائٹ ناؤ ایز ویل, انسپیکٹر منیر. ریکارڈ مائی لارڈ نے طلب کیا تھا, آئی از ہیئر ود دا ریکارڈ. آئیو موجود ہیں مائی لارڈ, بلائیے. مائی لارڈ یہ اس میپ کے اوپر یہ جو پوائنٹ 1 ہے, آئیے جناب, آئیے اپنا تعارف کرائیے. سر تعارف کرائیے اپنا. منیر خان انسپیکٹر. آپ نے اس مقدمے کی تفتیش کی؟ جی سر. آپ نے دوبارہ, یہ تو کافی عرصہ پہلے ہوئے گی تفتیش. جی سر 2022 میں ہوئی ہے. آپ نے اس کی ضمنیاں دوبارہ دیکھی ہیں, اپنی یادداشت دوبارہ دیکھی, جی ریفریش سر, کی؟ یہ آج ہی دیکھے سر. تو آپ اپنی تفتیش کا ہمیں بتائیں. جی سر. جو ایز این انویسٹیگیشن آفیسر آپ کا نتیجہ کیا تھا, یہ بتائیے. ایز اے دوران انویسٹیگیشن جناب یہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. مائک تھوڑا اور قریب کیجیے تھوڑا, تاکہ یہ اسکریننگ ہو رہی ہے اس کی. دوران انویسٹیگیشن قبل یہ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. دوران انویسٹیگیشن ہم نے جو ہے نا ریکارڈ حاصل کیا مدعی مقدمہ کے دونوں موبائل مقتول کے دونوں موبائل کا. اس میں سے آخری کال ایک نمبر سے آئی ہے, جو نمبر ہے سر 034213988846. اس نمبر سے اس لڑکے کو کال آئی ہے اور انہوں نے اس کو بلایا ہے. اسی پر ہم نے جا کر جو ہے نا معروف اسپتال کے ایفٹر مرکز میں اور سی سی ٹی وی فوٹیج سیف سٹی کے چیک کیے ہیں. تو یہ جو مغوی ہے یہ ایک کلٹس کار میں جا کر اپنا بیگ جو ہے نا بیک سیٹ پر رکھتا ہے اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے. اس کار کا نمبر نہیں معلوم ہو سکا, ہم نے کافی ٹرائی کیا ہے, مگر جو اس کو ڈرائیو کر رہی تھی وہ ایک خاتون تھی. جب ہم نے سر اس کا چہرہ آیا ہے فوٹیج؟ نہیں سر, نہیں آیا. جب سر اس کا ہم نے ورسز نکالا ہے نمبر کا, تو وہ نمبر تھا نسرین زوجہ کشور کے نام, جو بنیر کی رہنے والی تھی. پھر میں سر بنیر گیا ہوں تصدیق کے لیے, تو وہاں سے انہوں نے ان کو شامل تفتیش کیا ہے خاتون کو اور پلس اس کے بیٹے کو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ نہ نمبر ہے, نہ ہم نے استعمال کیا ہے, نہ یہ ہماری ماں کے پاس فون نمبر ہے یا موبائل ہے, کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایک بیان الفی بھی دیا. پھر میں وہاں سے واپس آ گیا. اس کے بعد مختلف موبائل ریکارڈ لیتا رہا ہوں. اسی دوران جو ہے نا جو رو رحیم ہے ملزم, وہ عبوری بیل پہ تھے سیشن کورٹ سے. ان کا کنیکشن ابھی کیسے بن گیا اچانک کہ یہ تو نمبر ان کا کنیکشن پہ پتہ لگا سر, یہ مدعی مقدمہ تھے ادھر سائبر کرائم میں, جو اس مغوی کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا سائبر کرائم میں, اس میں یہ مدعی مقدمہ تھے. اسی بیس پہ ہم نے شامل تفتیش کرنے کے لیے ان کو جب طلب کیا تھانے, تو انہوں نے بیل کرا لیا سیشن کورٹ سے. وہ پھر بیل پر چلتے رہے ہیں سر.
اس کے بعد دوران تفتیش انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ یہ نمبر جو ہے نا میرا واٹس ایپ نمبر ہے. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جو نمبر ابھی آپ نے پڑھا ہے جی سر. یہ ان کا ہے. جی یہ میرا واٹس ایپ لیکن یہ نمبر تو کسی نسرین کے نام پہ رجسٹر ہے. یہ تھا. خاتون کے نام نسرین خاتون کے ان کے پاس کیسے آیا وہ نمبر؟ اس کا کیا وضاحت پیش کی انہوں نے؟ انہوں نے بتایا تھا مجھے ایف آئی اے نے دیا ہے. کیا مجھے ایف آئی اے نے دیا ہے. ایف آئی اے نے ان کو نمبر کیوں دیا ہے؟ یہ سر میں نہیں پھر آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جی ایف آئی اے کا کون سا افسر ہے جس نے یہ نمبر آپ کو دیا ہے، اور میں چاہ کے اس ایف آئی اے کے افسر سے پوچھوں کہ آپ نے یہ نمبر ان کو کیوں دیا ہے؟ یہ نہیں بتایا تھا. میں نے کافی ٹرائی کیا مگر نہیں بتایا. مجھے سمجھ نہیں آئی بات. ایف آئی اے ان کا ورژن یہ ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو ایک نمبر دیا ہے جی سر. جو کہ ایک نسرین خاتون کے نام پہ رجسٹرڈ ہے جو کہ بنیر سے ہے. جی سر. اور وہ نمبر ان کے پاس ہے. جی. اور یہ جو نمبر ہے اس سے آخری کال گئی عبداللہ شاہ کو. جی سر. تو اس کی وضاحت کیا انہوں نے پیش کی کہ جی یہ اس نمبر سے یہ کال کیسے گئی عبداللہ شاہ کو؟ اس کے بارے میں سر میں نے بہت وہ کیونکہ بیل پہ تھے ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ چیز نکالنے کی مگر یہ کوئی چیز نہیں نکلی. اس کے بعد یہ نمبر راول ٹاؤن جا کر بند ہو جاتا ہے رات کو وقوع کے بعد. کس وقوع کے پاس جا جی کے سر. نمبر بند ہو جاتا ہے؟ راول ٹاؤن تک آن رہتا ہے. راول ٹاؤن جا کر یہ بند ہو جاتا ہے. بند ہو جاتا ہے. جی سر. This is on the map that I have just provided. پھر یہ تفتیش آپ سے لے لی گئی؟ سر پھر بعد میں میری ٹرانسفر ہو گئی تھی جس وجہ سے پھر تفتیش میں مثل دیا تھا. لیکن یہ تو تفتیش پھر اس کے بعد ایف آئی اے مدثر شاہ نے کی اس کی. تو یہ یہ سر سمجھ نہیں آئی مجھے کہ یہ پولیس کا کیس تھا تو یہ ایف آئی اے کے پاس کیسے چلا گیا؟ میرے پاس سر شبیر تنولی انسپیکٹر ہیں ان کو ملی تھی. جی میرے پاس شبیر تنولی انسپیکٹر ہیں ان کو ملی تھی. انہوں نے تفتیش اس کو بعد مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ 2-3 سال ہو گیا میں باہر ہی رہا ہوں پھر لین میں. لیکن آپ نے تو مجھے یہ بتایا کہ جی یہ مدثر شاہ کی ٹرانسفر یہاں ہوئی اور اس نے پھر 295C کا پرچہ عبداللہ شاہ کے والد پہ کر دیا. جی مائی لارڈ میں اس میں عرض کر دیتا ہوں. وہ مدثر شاہ صاحب نے جو تفتیش کی ہے وہ FIR 73 کی ہے جس کا مدعی راؤ عبدالرحیم کو بتا رہے ہیں انسپیکٹر صاحب. اس کیس کے اندر عبداللہ شاہ کو نامینیٹ کیا گیا تھا اور باقی 2 لڑکوں کو بھی, اور اس کے لیے بلایا گیا تھا جب پہلے رجسٹرڈ تھی کہ بعد میں پہلے رجسٹرڈ تھی مائی لارڈ. سو FIR نمبر 295C کی کب رجسٹرڈ تھی مائی لارڈ؟ اس کی ڈیٹ میں کون سی ہے؟ 73 مائی لارڈ 73. یہ تو اس کے فیکٹس زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں جو عامر شاہ صاحب کو انکریمنیٹ کیا گیا ان سے اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے. I need to take these notes down. ایک سیکنڈ. 295C کی FIR کب درج ہوئی؟ مائی لارڈ میں اس کی ڈیٹ دیکھ رہا ہوں. نمبر اس کا 73 ہے. راؤ عبدالرحیم صاحب اس کے مدعی ہیں. 73 of 23. 22 مائی لارڈ. 73 of 22. جی راؤ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے. جی مائی لارڈ. اس کے بعد مائی لارڈ یہ 23/5/22 کو ہوئی تھی FIR بلاسمی کی. سر 73 جو ہے وہ 23/5/2022. جی 23/5/22 کو ہوئی. ٹھیک ہے جی. مرڈر کب ہوا اس کا؟ مرڈر مائی لارڈ ہو رہا ہے یہ 8 جون 2022. جی 6:30 بجے شام کو. جی 8 جون 2022 مرڈر. تو یہ والی جو FIR ہے یہ کب یہ بھی ظاہر ہے 8/6/22 کی ہوئی ہوئے گی. 8 جون نہیں سر 2022 یہ 342 300 شالیمار تھانے کی. یہ سر ہوئی ہے 10/6/22 کو. اچھا یہ 8/6/22 کو مرڈر 8/6/22 کو ہوا ہے. جی 8/6/22 کو جو ہے نا سر وہ اغوا ہوا ہے
اس کے بعد 10/6/22 کو FIR ہوئی ہے اغوا کی 365 کی. بعد ازاں جناب مقتول کی ڈیڈ باڈی FIR اغوا کی کب ہوئی ہے؟ مائی لارڈ یہ 10/6/22 کو. نہیں سر، اغوا کی 8 جون 2022. نہیں وہ وقوعے کی ڈیٹ ہے مولوی صاحب. 8/6/22 کی ڈیٹ کو اغوا کی درخواست. اور پھر مرڈر کی FIR کب ہوئی؟ مائی لارڈ یہ ایڈ کیا گیا تھا 302 اس کے اندر. میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں ایگزیکٹ. اچھا اسی میں ایڈ ہو گیا. جی جی اس میں اعزاز ہو گیا 302 کا کیونکہ اس کی باڈی برآمد ہو گئی تھی. یہ کس تاریخ کو ایڈ ہوا؟ یہ 10 کو ایڈ ہوا ہوگا. جی نہیں سر 302 باڈی 10 کو ایڈ نہیں ہوا کیونکہ وہ DNA رپورٹ آئی ہے PFSA لاہور سے, اس کے بعد 302 ایڈ ہوا. وہ کب ایڈ ہوا؟ جی سر اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں ایز FIR تو جی 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 یہ مائی لارڈ آزاد ہوا ہے 19/8/22 کو. اچھا جی. مدثر شاہ کی ٹرانسفر کب ہوئی اسلام آباد میں؟ اس میں نہیں ہوگا مائی لارڈ. اس میں جو وہ ڈیٹ تو ایگزیکٹ نہیں پتا کب ہوئی, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے بیل کرائی, مقتول کے والد نے بلاسمی کیس میں بیل جو کرائی ہے اس کا آرڈر 27/9/22 کا. اسپیشل جج سینٹرل نے انہیں اسی FIR 73 میں مطلب 27 سپٹمبر 22 in the same FIR. اس کا والد جو تھا وہ اوریجنلی نامینیٹڈ تھا FIR no, میں my lord. نہیں. جسٹ انکوائری تھی. فادر اوریجنلی نامینیٹڈ نہیں not nominated. عبداللہ شاہ تھا. عبداللہ شاہ تھا. تفتیش کیا کہتی ہے اس کیس کی ضمنی کی کہ کیا لنک بن رہا تھا فادر کو ایڈ کرنے کا؟ مائی لارڈ وہ کہہ رہے تھے وہ 73 کے اندر تو ضمنیاں نہیں ہیں. دوز آر مسنگ رائٹ ناؤ سرپرائزنگلی. ایون دا بیل آرڈر از مسنگ. دا سرچ اینڈ سیجر وارنٹ ٹیکن ٹو گو اینڈ کانفiscate the devices from the deceased father is also missing. But we've seen and so we know the dates. کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ 73 کی فائل میں انویسٹیگیشن ریکارڈ مسنگ ہے, سرچ اینڈ سیجر میمو مسنگ ہے. جی مائی لارڈ. کدھر مسنگ ہے؟ مائی لارڈ یہ بہت کوشش کی گئی لینے کی کیونکہ فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ FIR 73 کا ریکارڈ کدھر ہے سر؟ اس میں آئیو مدثر شاہ صاحب ہی ہیں. یہ تھانے میں ہی ہوگا سر. ادھر ہمارا G13 میں ساری فائلیں ادھر ہی ہوتی ہیں, یہ کورٹ میں ہوتی ہیں سر. اور ٹرائل چل رہا ہے تو پولیس فائل کورٹ میں. بات یہ ہے کہ میں ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا کہ جب میرے سامنے ان کنیکشن ود دیز کیسز ایک ٹرائل کے اندر اپیرنٹ مس کانڈکٹ مجھے نظر آ رہا ہے. I am under a duty as a judge of the High Court to at least ascertain to this point کہ جو ان کا یہ پوائنٹ ہو رہا ہے, یہ پوائنٹ کر رہے ہیں, اس حد تک مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ مس کانڈکٹ ان دا سینس بنتا ہے کہ نہیں بنتا جس کو فردر کمیشن کو اپروو کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ایٹ لیسٹ آپ میری اتنی مدد کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضمنیز 73 کی سر اینڈ سیجر میمو آف فادرز implication عامر شاہ مائی لارڈ ان کا نام ہے. implication nomination are missing from the case file.
ٹھیک ہے جی سر آپ یہ بھی سیز دیکھیں ہیں اور سر سیزر میمو ہے اور سیجر میمو ہے اس کے جو والد کا فون والد کا ٹھیک ہے مائی لاٹ سرچ اینڈ سیجر وارنٹ تھا سرچ اینڈ سیجر وارنٹ وارنٹ اور اس کے بعد ریڈ کیا گیا ان کی ڈیوائسز کانفiscate کر لی ہی از سرپرائزنگلی ہی از دا اونلی ون جن کو پری ریسٹ بیل دی گئی ہے 295C کے کیس میں فرام دا وکٹمز آف دس گینگ اور کسی کو آج تک بیل نہیں ملی کس کو عامر شاہ عامر شاہ صاحب جو والد ہیں ان کو بیل ملی صرف پری ریسٹ بیل اور کسی کو نہیں ملتی پوسٹ ریسٹ نہیں ملتی پری تو فائل دیکھتے ہیں نا لکھیے جناب یہ پوائنٹس لکھوانے پڑیں گے in connection with the Abdullah Shah's murder case, which has been one of the cases on which the petitioners' counsels have relied to support their argument of an unholy nexus between the alleged members of the blasphemy gang and the FIA officers. Mr. Chattha submitted that the police diaries and the seizure warrants of the deceased fathers my lord and the bail order when he was granted bail and the bail order pertaining to the father's pre-arrest bail were all missing from the case record. Full stop. He gave a brief chronology which is as follows. 23rd May 2022 یہ چھوٹا سا ٹیبل بنا دیجیے گا آگے لکھیے گا FIR نمبر 73 of 2022 registered by FIA CCRC Islamabad CCRC Islamabad my lord CCRC Islamabad by FIA, CCRC, Islamabad under section 295C PPC against Abdullah Shah and others, yes which did not include Abdullah Shah's father. yes Next line pay. On 8th of June, FIR number so and so under section 365 yes ma'am under section 365 PPC brackets में लिख दीजिएगा kidnapping was registered at police station my Shalimar. lord Shalimar police station Shalimar concerning the abduction of Abdullah Shah by unknown persons. Next line. Tenth of June 2022, a headless dead body was found. my lord یہ 19/8/22 ہے 19th August 22 when the 19th August 2022. یہ اعزاز آپ نے کیا جب پوسٹ مارٹم ہے نہیں باڈی جب ملی ڈی این اے رپورٹ وصول ہوئی ہے 19/8/22 کو ہاں لیکن ڈیڈ باڈی تو 10 تاریخ کو مل گئی تھی نا. جی سر وہ 10 کو 10th June 2022, a headless dead body was found near Nilor, بنی گالا near Banigala. بنی جی گالا مالک. Next line. 19th August 2022, the DNA report was received by the police confirming the dead body to be that of Abdullah Shah, whereupon the murder charge under section 302 PPC was added. Next, it is the
نیکسٹ لائن ڈیٹ آپ چھوڑ دیں گے بریکٹس میں ٹو بی ascertained. Mudassir Shah was transferred from Lahore to Islamabad. Next line. Date میں again square brackets میں لکھیں گے آپ unspecified. The deceased father Amir Shah جی my lord. was nominated by Mudassir Shah as an accused. His mobile phone was confiscated. Next date, next line, square brackets, date unspecified. اور اس کے سامنے لکھیں گے the father was granted post arrest bail, a pre arrest bail. Next line پہ my lord, on 27th 9th 22 کو بیل ان کو گرانٹ. 27th 9/2022 ہے. نیکسٹ لائن پہ ڈیٹ وہی بتا دیں گے بعد میں اسکوائر براکٹ. دا فادر ریکارڈیڈ اے اسٹیٹمنٹ 16/10/22 کو 16/10/22 کو before the trial court that he had carried out investigations on his own. my lord, not in the trial court but in the police investigation. ضمنی انہوں نے لکھوائی تھی. یہ ان کی ضمنی سر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کامران بشارت مفتی صاحب کی کورٹ میں انہوں نے بیان الفی دیا تھا. Yes, yes, yes. That's also missing. Made a statement before, though dekha maine, made a statement before the learned trial court that he had himself investigated the matter and had found Rao Abdur Rahim to be innocent of the murder of his son. Next line. Thereafter, the father was not prosecuted any further, and the charge against him fizzled out. There is the relevant zimnis and seizure warrants are missing from are per the learned counsel missing from the case file, and therefore the reasons cannot be ascertained as to why Amir Shah was not prosecuted any further. Therefore, the learned additional director law NCCIA is directed to track down the said zimnis and produce a brief report along with those along with the zimnis and the warrant and the order of bail before this court. آگے لکھیے. Further, Mr. Munir, پورا نام کیا آپ کا؟ منیر خان. Mr. Munir Khan, inspector, who carried out the initial investigation of the case, apprised the court based on his investigation that the deceased Abdullah Shah, that the last call received by Mudassir Shah was tracked down to a number which per the records belonged to a woman named جو خاتون تھی بنیر نسرین زوجہ کشور. to one Nasreen in Bonaire. When Munir visited her in Bonaire,
she expressed complete ignorance about the said number. According to Munir, Mr. Rahim's stance before him was that the said number was given to him by the FIA. This sounds very strange. Why would the FIA give the number registered in the cellular company's records belonging to one Nasreen in Bunair? And why would a call, and how come a call, the last call to the deceased, was made by that number? It may be noted that the aforesaid facts are already written in the interim challan, जी सर are more or less stated in the interim challan submitted by the police. माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर साहब ने एक और काम भी किया था कि 73 FIR के जो बाकी मुल्ज़मान थे उनको शामिल तफ्तीश अडियाला में किया था, और उनका बयान भी ये था कि हमें ईमान नाम की लड़की ने बुलाया था. यही हुआ था जी सर. कितने मुल्ज़मान थे वो 2 मुल्ज़मान थे, एक का नाम है सर मोहसिन सुल्तान, वो जो लाहौर का रहने वाला है. He also informed the court that the other two co-accused were investigated by him in jail, both of whom also stated to him that they too had been called by the mysterious Iman. The plot thickens when it remains unquestioned. When the connection between Mr. Rao and the said girl Iman and the call made and the last call made to the deceased Abdullah does not appear to have been investigated any further, but was brought to an end based on a statement made by the deceased father before the trial court that according to his investigation, Rao was innocent. I find it rather peculiar that how could a deceased's father's investigation carry any weight before the trial court when the interim challan submitted by the police tended to establish a prima facie connection between that number and Mr. Rao Abdul Rahim. In what capacity did the father carry out his investigation remains bus full question mark. How could a private person's investigation be accepted by the trial court as carrying higher probative value than the tentative investigation carried out by the police? These questions remain unanswered, but they indeed are disturbing, necessitating deeper probe. Before the appropriate forum. There might be plausible reasons on record, but there might be plausible reasons based on the record, which however has not been placed before the court.
to form a different view. And the opportunity therefore is being given to the Assistant Director Law to do so. Full stop. یہ جو آپ نے بیان لکھا تھا 161 کا ان کا راؤ صاحب کا, جی سر شامل تفتیش کیا تھا ضمنی میں بیان لکھا. اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جی میں نے یہ نمبر میرے زیر استعمال تھا. جی سر, جی سر. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نمبر میرے زیر استعمال تھا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے FIA نے یہ نمبر دیا تھا. جی سر. یہ ان کے 161 کے بیان میں. جی سر. یہ 161 کا بیان عدالت ٹرائل کورٹ نے نہیں دیکھا. مائی لارڈ FIA میں جو انہوں نے کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا تھا نا, جب ان کا راضینامہ ہو گیا تھا سر بیان پھر دے دیا. نہ منیر صاحب یہ راضینامہ نہیں ہوا تھا. وہ ذرا بیان پڑھے نا, اس کا عامر شاہ کا بیان پڑھے جو عدالت میں اس نے دیا ہے. جو انہوں نے مجھے دکھایا ہے اس کا بیان, اس کے تحت راضی نامہ نہیں تھا, اس کے تحت اس نے کوئی اور بات کی تھی. بتائیے. جی سر, یہ کہ میں سید عامر علی شاہ مقدمہ نمبر 342/22 تھانہ شالیمار اسلام آباد کا مدعی ہوں. میں نے اپنے طور پر تحقیق کر لی ہے, شاید دیکھ لیے ہیں اور اب راؤ عبدالرحیم صاحب سے الف لے لیا ہے. میری ہر طرح سے تسلی ہو چکی ہے کہ راؤ عبدالرحیم صاحب میرے بیٹے سید عبداللہ علی شاہ کہ اغوا یا قتل میں کسی صورت میں کسی طرح ملوث نہ ہے اور یہ میرے ملزم نہ ہے. FIA لاہور کی فرانسک شواہد میں ذکر کیے گئے افراد میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں. یہ راضی نامہ کس طرح سے؟ جی سر. منیر صاحب آپ نے ہزاروں راضی نامے دیکھے ہوئیں گے, اس میں یہ ہے کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں. جی سر. اور میں ٹھیک ہے, یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود تحقیق کی اور تفتیش کی ہے اور میری تسلی ہو گئی. یہ راضی نامہ کس طرح ہے؟ جی سر. یہ راضی نامہ نہیں ہے. نہیں. وہ یہ کہہ رہے کہ جی منیر صاحب جو کہ پچھلے 25 سال سے ایک پولیس آفیسر ہیں, ہزاروں کیس کیے ہوئے ہیں, ان کی تفتیش کی کوئی وقت نہیں ہے. میں جو ایک ملزم ہوں 295C میں نے خود تفتیش کی ہے اور میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور میں بیل پہ رہا ہو گیا اور میری تفتیش کے مطابق یہ بے گناہ ہے. تو سر یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑے گا نا, اور میں تو نہیں دیکھوں گا, میرا کام نہیں ہے, لیکن یہ اب کس لیول پہ دیکھا جائے گا یہ مجھے نہیں پتہ. میں ڈائریکشن دے سکتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے. کس کو ڈائریکشن جائے گی عمر صاحب؟ جی لکھیے جناب. اٹ واز ہیلڈ ان, میں آپ کو کیس کی سائٹیشن دے دوں گا, سو اینڈ سو SCMR that when during the hearing such a case apparent misconduct of investigation comes to the notice of the court is to take appropriate steps, including passing directions to the higher authorities in the relevant investigation agency to probe the matter further. Accordingly, the aforesaid circumstances are such an occasion, present such an occasion. Therefore, let this matter be referred to the IG Islamabad and to the Director General FIA to carry out further investigation in the matter and to submit their findings before this court, and to simply place their findings on the record within 4 weeks from today. ٹھیک ہے جی. مائی لارڈ, اگر انسپیکٹر منیر صاحب ادھر ہیں تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں, یہ جو بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ کوئی اور لوگ ملوث تھے, ان کی بابت بھی تفتیش انہوں نے کی ہے, وہ بھی اب بلاسمی کے کیس میں ہے, نزاکت, اور ان کو پھر ایکوٹ کیا کورٹ نے, جو مدثر شاہ نے مینوور کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھیے یہ اب چیزیں جو ہیں
یہ ارلی پھر آپ یہ لکھیے دی IG and the DGFIA will also give an opportunity to the learned counsels for the petitioners to present their side of the picture in order for the report to be completely unbiased and comprehensive. ٹھیک ہے سر. To the extent necessary, the Inspector Munir will also participate in the said inquiry. ٹھیک ہے سر. آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا نا, تو آپ یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں گے. تمیل ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ ڈاکیومنٹس بھی آپ بتائیں. یہ تو ایک انسیڈنٹل چیز کھڑی ہوگی, بٹ آئی کانٹ اگنور اٹ. سو کین وی ناؤ شفٹ آور فوکس. بہت شکریہ آپ کا آنے کا جی. ٹھیک ہے, اور تھینک یو ویری مچ. اس ریکارڈ کو سنبھال کے رکھیے گا. یہ ریکارڈ کس کی تحویل میں؟ یہ سب تھانے سے لایا. آپ اس ریکارڈ کو نا یہ آپ کو سیل کرنا پڑے گا. میں ابھی واپس تھانے میں دے دوں گا. نہیں, یہ آپ سیل کریں گے. جی سر. یہ ریکارڈ سیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سیل کر کے ماحول کے حوالے کر دے گا سر. سیل نہیں کرے گا سر. یہ اپنے سیل سے سر بہت سینسیٹیو معاملہ ہو گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. آگے چلیے. میں نے میپ بھی آپ کو دے دیا فون کی موومنٹس کا. یہ تو انکوائری سے حصہ نا, اس میں تو میں نے نہیں جانا نا چٹا صاحب. نہیں مالوٹ, یہ ان ضمنی کے بیسس پہ ہی ہے کہ ڈیڈ باڈی جب ڈمپ ہو رہی ہے تو راؤ صاحب کا نمبر وہاں تک گیا تھا. دیکھیے میں نے نہیں اس میں فیصلہ دینا, یہ نہ ہی میرے لیے. یہ انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے لیے. اب یہ وہ اس پہ انکوائری کر کے دیکھیں گے, یہ آپ وہاں دیجیے گا. بس یہاں دیجیے. My lord, if I may begin my Well, submissions. we have been trying for you to begin for several days, but something or the other keeps cropping up. If my lord allows, I'll begin today, and if it extends on till tomorrow. Tomorrow won't. Oh, I believe it's Friday tomorrow. Tomorrow won't be possible. I think I want to hear this investigation part at some length. Sir, آپ کے جو سلیمان ہے نا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں. ان کو کہیے گا انہوں نے آنا ہے جب مس مزاری یہ اپنی سبمیشنز کر رہی ہوئیں گی. ان کی موجودگی. یہ ہمارے سر آئے ہیں آفیسر صاحب لیب کے لیے. کون آئے؟ یہ ایکسپرٹ ہیں ہمارے, وہ آئے ہوئے ہیں سر. آئے گا سر, وہ ایکسپرٹ آئے گا سر. وہ تو آئیے جو نا ایکسپرٹ آئے گا ہمارا سر. یہ وہی نا, وہی آفیسر آئے ہوئے. تو یہ ہاں جی یہی سر. Mr. Iman, how long will you take in your My lord, if I'm supposed to go into detail and assist the court fully, maybe a day would be required. a day? A day. Which would be like an hour and a half. My lord, about an hour. Yeah, this needs to be done in one go. My lord. تو پھر سر اس کو منڈے کے لیے رکھیں. یس سر ٹیوزڈے کے لیے کر لیں. محرم ہے تو شاید واپس نہ آ سکیں وہ. یہ بھی تو ہے سر ٹیوزڈے کے سر ہم بھی مطلب فار ٹیکنگ آف نوٹس تو آتے ہیں سارے دوست. کچھ دوست ہیں وہ محرم کی وجہ سے شاید واپس نہ آ سکیں, بیکاز آن سنڈے اٹس 10th of محرم. تو وہ منڈے کی جگہ اگر ٹیوزڈے کے لیے کر لیں تو کہاں سے نہ واپس آ سکیں. سر میں تو ادھر ہوں, کچھ دوستوں نے گاؤں جانا ہوگا. آن لائن سن لیں گے. کافی ہے, آن لائن بھی سن لیں. اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے سر, ہوتی ہے. آن لائن وہ اویلیبل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, کوئی ایشو نہیں. تو پھر وی ول اسٹارٹ آن منڈے. My lord. اینڈ آپ کون ہیں جناب؟ نہیں, آپ کی کیا ڈیزگنیشن ہے؟ انچارج فورینزکس میں اسلام آباد میں نیشنل NCCI ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کا اور وہ جو آفیسر ہے سلیمان نام ہے, کو بلا لیں گے. ان دونوں کا منڈے کو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان کی ساری سبمیشن سنیں, اور پھر ٹیکنیکل پوزیشن مجھے وہ بعد میں اس کا جواب. رائٹ. My lord, with your permission, میری جو technical submissions ہیں, with my lordship's permission, I'll begin those on Monday. لیکن ایک میری جو submission تھی, اگر وہ اس پہ میں تھوڑا سا آج بات کر لوں. اچھا چلیے, for the next 15-20 minutes we can start. وہ ایک بہت چھوٹی سی submission ہے, my lord. No, let's hear you for about 15 minutes. My lord, so I'll start just with one minor issue that I'm supposed to address. جو court نے query ایک کی تھی, Legal Commission on Blasphemy کے پاکستان status کیا ہے اس کا. My lord, میں صرف اس پہ آج اسسٹ کر دوں گی, اینڈ دین باقی جو میرے ٹیکنیکل آرگیومنٹس ہیں وہ میں بعد میں کر دوں گی.
माय लॉर्ड, ये मेरी एक पेपर बुक है माय लॉर्ड, और ये इसके साथ यूएसबी है माय लॉर्ड. यूएसबी पर मैंने अटैच किया हुआ है माय लॉर्ड एफबीआर की सेंट्रल रजिस्ट्री. माय लॉर्ड ने यूएसबी में चीज़ें मिल रही हैं, देर ना लगाएं, उसमें आप इस कॉपी आप लोग जल्दी हमारे शेयर करना है. तो हमारा शेयर फोल्डर है, इसमें काउंसिल की सबमिशन मैंने उनको तरीका बताया था कि कैसे वो तो जो आता जाता है ना साथ ही आप करें. चलिए माय लॉर्ड, जो सवाल पूछा गया था कि अभी यहाँ पे लैपटॉप नहीं है अभी बिकॉज माय लॉर्ड इस पे जो यूएसपी है वो सेंट्रल रजिस्ट्री मैंने सारी डाउनलोड की हुई है एफबीआर की, और मैंने इसलिए डाउनलोड की है क्योंकि मैंने एफबीआर का पूरा रिकॉर्ड देखा है, और इनके जो ये अपने आप को एक एनजीओ कहते हैं, लीगल कमीशन. एक सेकेंड, इसमें आपकी ये रिटन ब्रीफ है जो आपने मुझे दिया है कि ये नहीं माय लॉर्ड, इसमें एफबीआर की रजिस्ट्री है, एनेक्चर एफ ऑफ माय ब्रीफ. सिर्फ ये? जी माय लॉर्ड. लेकिन आपने अपने ब्रीफ की सॉफ्ट कॉपी. माय लॉर्ड, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी बिफोर मंडे. आई विल प्रोवाइड इट. हाँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट. माय लॉर्ड, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी. हाँ, तो वो इनको प्रोवाइड करें बिकॉज आई नीड ऑल दीज सॉफ्ट. माय लॉर्ड, मैं सिर्फ ये इशू हाईलाइट करना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये अपने आप को, और मैंने ये पेज नंबर 145, 146 पर इनके अपने एलसीबीपी के फेसबुक पेज की स्क्रीनशॉट लगाई हुई है 145 और 146 पर, जहाँ ये कहते हैं कि हम एक एनजीओ है. आपको जो ब्रीफ है? जी माय लॉर्ड, पेज 145 है उसका. ये तो कहते हैं, ये तो सारे एनजीओज को बुरा भला कहते हैं माय लॉर्ड. लेकिन अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं कोर्ट को बताने कौन सा वाली हूँ पेज है? कि 145 माय लॉर्ड, 145 पर ये लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान का अपना फेसबुक पेज है. इट्स द सेकंड लास्ट पेज माय लॉर्ड. जी माय लॉर्ड, अगर आप देखेंगे इस पेज पर तो अबाउट जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे कैटेगरीज लिखा हुआ है, और कैटेगरीज के नीचे लिखा हुआ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ. तो ये एनजीओ कैसे हैं? माय लॉर्ड, अब मैं वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये अपने आप को एनजीओ कहते हैं, लेकिन ना इनकी कोई रजिस्ट्रेशन है एफबीआर के साथ, ये ना तो चैरिटी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, ये ना तो ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, ये ना सेक्शन 42 नॉट प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं. दे आर नॉट रजिस्टर्ड इवन एज अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट. इनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन एसईसीपी और एफबीआर के सेंट्रल जो डेटाबेस है उस पर मौजूद नहीं है. तो माय लॉर्ड, इसका ये मतलब है कि जो एलसीबीपी है उसका ना कोई पब्लिकली अवेलेबल एनटीएन नंबर है, ना उनका कोई पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट है, और ना ही उनकी कोई पब्लिकली अवेलेबल किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग पर. नो पब्लिकली अवेलेबल एनटीएन. नो एनटीएन माय लॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं है. और माय लॉर्ड, सोर्स ऑफ फंडिंग, एनजीओज की सोर्स ऑफ फंडिंग पिछले कुछ सालों से इस मुल्क में एक बहुत कंटेंशियस इशू रहा है. इनकी सपोजिड एनजीओ जो कि अनरजिस्टर्ड है उसकी कोई सोर्स ऑफ फंडिंग की मालूमात पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. अब माय लॉर्ड, इसका सबूत मैंने उस यूएसपी में दिया जो एफबीआर की रजिस्ट्री है. दूसरा माय लॉर्ड, कोर्ट की क्वेरी ये थी कि लीगल कमीशन क्या अपने आप को कोई अदारा लीगल कमीशन कह सकता है. मैंने पूरी एफबीआर की रजिस्ट्री देखी है और उसमें मुझे ये नज़र आया है कि कमीशन का नाम अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई एक भी एनजीओ नहीं है जो अपने आप को लीगल कमीशन ऑन समथिंग फॉर पाकिस्तान कहती है. देयर इज़ फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है एफबीआर रजिस्टर्ड एनपीओज में एट सीरियल नंबर 1179. ये उस रजिस्ट्री में भी मौजूद है.
اسی طرح اور بھی کمیشنز ہیں, انٹرنیشنل مانیٹرنگ کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے, جسٹس اینڈ پیس کمیشن ہے, لیکن کوئی بھی این جی او اپنے آپ کو لیگل کمیشن فار سو اینڈ سو آن پاکستان نہیں کہتی. ان کا واحد ادارہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اور مائی لارڈ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر لیگل کمیشن کا نام استعمال کیا جائے, اگر ایک پیرالل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے, وہ ایک اسٹیچوٹ کے تحت بنایا گیا ہے. تو جب آپ کسی چیز کو لیگل کمیشن آف سم تھنگ فار پاکستان کہیں گے, امپلیکیشن یہی ہے کہ وہ گورنمنٹ یا حکومتی اتھارٹی سے بنایا گیا ہے. تو مائی لارڈ میں اس لیے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بارہا یہ بات کی جا رہی ہے فنڈنگ, این جی اوز, لیکن جو اپنے آپ کو این جی او کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی پبلکلی اویلیبل انفارمیشن نہیں ہے ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے. That was the only submission that I wanted to make before my lord today, because باقی جو ہیں وہ technical nature کی and I'll require some more time to take my lord through them at length. Ms. Iman, I would raise this point now. دیکھیے, under the Evidence Act, a court is allowed to form an impression of the demeanor of the witnesses appearing before it. To the extent I have observed, there are some people on the other side who are genuinely motivated by the desire to check online blasphemy. Whether they have crossed the bounds of legal action and ventured into illegal action in their zeal is not something that can be ascertained in these proceedings, My lord. but can only be done by Commission. By the commission. My lord. And there are others whose demeanor, which I have observed over many weeks now, does not leave me with a good impression. My lord. My question to you is, how could this be any suggestion that the genuinely motivated people do not end up suffering as a result of wherever the commission ends up? Is there a way in your view that My they lord, don't end up suffering? My lord, it's a very difficult question to answer on the spot, but the way that I would think about it is to say that those who perhaps have been genuinely motivated, they would not have, let's say, that degree of involvement in the illegal aspects of this, the various offences that may have been committed in pursuance of this noble objective. So there might be a distinction to that extent that جو لوگ یہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یا رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح کے بہت لوگ ہیں اس ملک میں مائی لارڈ جو پی ٹی اے کو رپورٹ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ بلاسفیمس اکاؤنٹس ہیں یا ان اکاؤنٹ سے بلاسفیمی آ رہی ہے اور پی ٹی اے انہیں شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. تو گڈ انٹینشن ان چیزوں سے دیکھی جا سکتی ہے مائی لارڈ, انٹینشن کین بی ایسرٹینڈ. اچھا, پی ٹی اے کو پرائیویٹ لوگ رپورٹ کرتے رہتے ہیں؟ مائی لارڈ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی ہے انفارمیشن, اور کین یو ascertain it for the next date? My lord, I'll Even find out. perhaps ask PTA if need be. I can ask somebody from PTA to come if you're not able to ascertain this information. My lord. Because then that would seem to be the other avenue My lord. also available to people. My lord. چلیں اس کو, And there is an avenue, my lord. سب سے پہلا تو آپ کے پاس ایونیو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی گروپ کی انویٹیشن آ رہی ہے تو اگر آپ کو اس میں اس طرح کا کانٹینٹ نظر آ رہا ہے, ایک تو آپ اپنے آپ کو ریموو کریں اس گروپ سے, اور آپ رپورٹ کریں اس گروپ کو, واٹس ایپ کو یا فیس بک کو. کسی بھی کیس میں ایسے نہیں ہوا, جو کہ آبویسلی پھر نیت پر شک ریز کرتا ہے کہ اگر یہ کانٹینٹ آپ کو اصل میں اوفینڈ کر رہا ہے, جو کہ ہر مسلمان کو کرے گا, تو آپ نے جو چینلز آف رپورٹنگ ہے وہ کیوں نہیں اویل کیے؟ چلیے لکھیے جناب. Ms. Mazari commenced her submissions. Now to come up for further submissions on Monday, My lord. 10:45. یہ گزارش کرنی تھی کہ پرسوں میرے آرگیومنٹس کے دوران جناب نے ایف آئی اے کے آفیسر کو ڈائریکشن فرمائی تھی کہ ایمان کی اپنی ڈیٹیل یہ بھی لے کے ہیں. ایک تو یہ رپورٹ میں آ گئی ہے نا,
تو وہ جو انہوں نے اسرٹین کرنا تھا اس کے حوالے سے وہ بھی اپنی وہ سارا اکٹھا ہی ہو گیا جی نا ٹھیک ٹھیک آج یہ نئی آپ نے بھی رپورٹ دے دی ہے, اس کی کاپی آپ نے ہم نے ان کو دے دی ہے جی ٹھیک ہے سر, اور وہ فیشیل ریکگنیشن بھی چیک کریں گے اوکے اور جہاں جہاں سے اسرٹین کر سکتے ہیں مجھے بتائیں گے منڈے کو کیا پوزیشن ہوئی ہے. منڈے کو بتائیں گے سر آپ مجھے. کیونکہ 2 محرم بھی آ گئے ہیں سر, کل سے تو نیکسٹ جو ہے 2-3 دن میں سر ساری چیزیں نادرا سے ویریفیکیشن کرنی ہے, نادرا میں سر آج کا دن بھی ہے, فرائیڈے کل کا بھی ہے مائی لارڈ. نہیں کہاں ختم ہوئے, ابھی 12:30 ہوئے ہیں. ہم 2 بجے سمجھائیں گے سر چیزیں, ابھی آرڈر بھی لینا ہے سر, آرڈر بھی نہیں ملا سر. آرڈر آپ کو مل جائے گا, آپ آرڈر دے دیں سر. آپ ان کو دیکھیے, آپ نادرا کو کہیں گے کہ جناب آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا MCC آئے ہیں, جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ جی میں آرڈر کی کاپی لے کے آ رہا ہوں لیکن مجھے عدالت نے کہہ دیا کہ یہ کام شروع کر دیں, تو وہ رکیں گے نہیں. ٹھیک ہے لیکن سر وہ سنیں میری بات, لکھ کے لیٹر دینا پڑے گا سر, لیٹر لکھا تو لیٹر لکھ دیں گے نا جناب, آپ لکھ دیں. بہت تک ٹائم دیں سر, 2-3 دن دیں سر. مجھے آپ میاں چلو سر جانا ہے, مجھے آپ والدین کی قبریں میاں چلو ہے, میں نے وہاں جانا ہے سر, محرم میں نا سر. اچھا سنیے, آپ کے کوئی آفیسر ہیں جونیئر جو کہ خود یہاں پہ اویلیبل ہوئیں گے ان دنوں میں؟ محرم میں نہیں ہوگی سر, چھٹی ہے سر, 2 دن ساری NCCI چھٹی پہ جا رہی ہے. تقریباً سر چھٹی ہوتی ہے ہماری, سیٹرڈے اور جو ہے نا سنڈے سر چھٹی ہوتی ہے. اچھا لیکن مائی لارڈ جب نوٹسز آج بھیجنے جمعرات ہوتے ہیں تو وہ ہے, سیٹرڈے کو ٹھیک ہے, یہ آرڈر آپ کو گھنٹے تک مل جائے گا. ٹھیک ہے جی, ابھی مل جائے گا, تھوڑی دیر بیٹھیں آپ, ابھی اس کو ٹائپ کریں. آپ سر اپنے کسی آفیسر کو ڈسپیوٹ کریں گے اس آرڈر کی کاپی کے ساتھ, وہ نادرا پہنچ جائے گا, نادرا کے آج لانچ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, نادرا اس پہ کام شروع کر دے. آپ اپنے کسی آفیسر کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ آپ فونز کرنا شروع کر دیں. آج کا دن اور کل کا دن ورکنگ ڈے ہے. ٹھیک ہے سر, منڈے کو آپ نے صرف مجھے اپڈیٹ کرنا ہے کہ ابھی تک کارروائی کیا ہوئی ہے, بس. ٹھیک ہے, وہ ہم تو روٹین کی سر اپنی جو ہے آج یا کل پوری کر دیں گے سر, جو ہماری ہے نادرا میں سر. منڈے تک رپورٹ نہ آئی تو سر چیزیں جناب لیکن نا سر یہ سب بڑی سیریس بات ہے. راؤ صاحب کہتے ہیں وہ نمبر ان کو FIA نے دیا تھا, تو پولیس کو سر اس وقت ہی کرنا چاہیے تھا, کس آفیسر نے دیا سر. پولیس نے بھی نہیں کیا نا, اس نے نہیں کیا, نہ ایمان کو ڈھونڈا, حالانکہ اس کیس میں ایمان کو ڈھونڈنا چاہیے تھا پولیس کو. یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تفتیش ان سے لے لی گئی نا. نہیں یہ نہیں لے گی سر, دوسرے انسپیکٹر کو گئی ہے سر. وہی نا انٹرنل ٹرانسفر ہو گیا ہے, اس نے کہا جی میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں. سفراز صاحب دیکھیے, اب دیکھیے نا, میرے ذہن میں شک نہ پیدا کیجئے کہ آپ کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. نہیں سر, جو اس نے بات کی ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں سر. میرے ذہن میں یہ شک نہ پیدا کیجئے کہ آپ کی ہمدردیاں ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے, جو انسپیکٹر نے کہی ہے تو 30 اسے لی نہیں گئی سر. اگر مجھے یہ شک پیدا ہونا ہوا نا سر, تو مجھے انفارچونیٹلی DG FIA کو آ کے کہنا پڑے گا کہ جی آپ کو میری عدالت میں بیٹھ کے یہ کیس سننا پڑے گا. میرے پاس اور کوئی علاج نہیں رہے گا. اس لیے پلیز مجھے یہ ٹھیک ہے آپ جائیں, سارا کچھ کریں, لیکن جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں, وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. آل دو giving all the reasons کہ why something cannot be done is one perspective, and another perspective is کہ جی all that can be done will be done. So please do all that you can do. Yes. And then give me an update on Monday. ٹھیک ہے سر, تو یہ آرڈر کی کاپی آپ کو ابھی 15-20 منٹ میں پہلا آرڈر بھی نہیں ملا سر ابھی نا. کل والا آرڈر, پرسوں والا سر. ہاں وہ پرسوں والا آرڈر تو ظاہر ہے ان دا لائٹ آف دس وہ تھوڑا سا مجھے اس کو ایکسٹرا باتیں تھی اس میں جو مجھے اب اس میں سے نکالنی ہوئیں گی, اس کی ضرورت نہیں, وہ اس آرڈر میں کور, وہ مل جائے گا آپ کو. منڈے کو جی 10:45. مائی لارڈ.